اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کل ہم نے اپنے درس کو 29ویں فصل پر روکا تھا کہ امامت ہمیشہ نص کے ذریعے سے ثابت ہوگی، اس میں نہ تو اجماع کا دخل ہے، نہ تو شورا کو مداخلت حاصل ہے، اور نہ کسی قسم کی وصیت کہ جو انسان اپنی طرف سے اپنے ماں باپ والے کے لیے کرے، یہ بھی امامت کے انتخاب میں نہیں کارآمد رہے گی، بلکہ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے سے بھرے مجمع میں اعلان کرواتا ہے، اور پھر وہ نبی اپنے ماں باپ اوصیاء کا تعارف کرواتا ہے، اور یہی صدر اسلام سے انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور سنت قائم رہی ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ 30ویں فصل عقیدتنا فی عدد الائمۃ علیہم السلام، ائمہ کی تعداد کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ لَهُمْ صِفَةُ الْإِمَامَةِ الْحَقَّ هم مرجعنا فی الاحکام الشرعیہ المنصوص علیہم بالامامۃ الاثنا عشر اماما۔ کہتے ہیں کہ ائمہ کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنہیں پروردگار عالم کی جانب سے برحق امامت ملی ہے، اور وہی ہمارے لیے رجوع کرنے کی اور پلٹنے کی آماجگاہ ہے کہ جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور دینی احکام کو حاصل کرتے ہیں، وہ 12 ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ 12 کے عدد کو اتنی مرتبہ بیان فرمایا کہ سواد اعظم کے علماء کے لیے اس عدد کو بدلنا ناممکن تھا۔ یعنی پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا نا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا الا 12 خلیفۃ کلہم من قریش او کلہم من بنی ہاشم او کلہم معصومون۔ یہ تمام کی تمام روایات اہل سنت کے مبانی میں بھی موجود ہے۔ یہ دین اس وقت تک چلتے رہے گا کہ جب تک 12 کا عدد مکمل نہیں ہو جاتا۔ وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے، ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہوگا، اور وہ سب کے سب عصمت کے درجے پر فائز ہوں گے، جس طریقے سے سید علی حمدانی نے مودۃ القربہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں جب 12 کا تعارف کروایا تو انہیں عصمت کے درجے تک بھی پہنچایا۔ تو اب 12 کو بدلنا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا کیا کیا؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو تو ماننا نہیں ہے، اس کی جگہ پر اپنے 12 بنانے کی کوشش کی، کہ جس کی وجہ سے ہر دور میں محدث کو، متکلم کو یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ ان 12 کو سیٹ کیسے کیا جائے، ان 12 کی تطبیق کیسے کی جائے۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 12 مکمل نہیں ہو جاتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جبکہ جس محدث نے، جس متکلم نے اپنے زمانے میں 12 کی تعیین کی، انہیں مقام حجیت پر لانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد بھی پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا کہ 12 تو مکمل ہو گئے، جبکہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں بیان فرماتے تھے کہ جب 12 مکمل ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، جبکہ یہاں پر تو ابھی قیامت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو ایک حدیث علیہ السلام، یہ روایت باقاعدہ صحیحین میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے جو تعداد معین کی ہے، جابر ابن سمرہ کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین اس وقت تک چلتے رہے گا جب تک اس میں 12 خلفاء مکمل نہیں ہو جاتے۔ واضح ہوگی؟ نطلع علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ جمیعا باسمائہم ثم نطلع المتقدم منہم علی من بعدہ علی النحو الآتی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں نص کو قائم کر دیا، اور پیغمبر کے بعد ہر آنے والا امام ما بعد آنے والے امام کا تعارف کرواتے رہا علیہ السلام۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ دنیا میں امام معصوم آ رہے ہیں، مثلا 9ویں امام اس دنیا میں آ رہے ہیں، 8ویں امام تعارف کروا رہے ہیں، 10ویں امام کی ولادت ہو رہی ہے، 9ویں امام 10ویں امام کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ 12 ائمہ کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے کہ ابو الحسن علی بن ابی طالب المرتضی 23 قبل الہجرہ والمقتول سنہ 40 ہجریہ بعدہا. واضح ہو رہی ہے بات. ہجرت سے 23 سال پہلے مولا متقیان کی ولادت ہوئی اور ہجرت کے 40ویں سال جناب امیر علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے کہ جو پیغمبر اسلام کے خلیفہ بلا فصل تھے. واضح ہو رہی بات. اور اسی انداز میں پھر ابو محمد الحسن بن علی الزکی، ابو عبداللہ الحسین بن علی علیہ السلام، ابو محمد علی بن الحسین زین العابدین، ابو جعفر محمد بن علی الباقر، ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق، ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر القاظم، ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا، ابو جعفر محمد بن علی الجواد، ابو الحسن علی بن محمد الہادی، ابو محمد حسن بن علی العسکری، ابو القاسم محمد بن الحسن المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ 12 کا تعارف، سن ولادت، سن شہادت. وَهُوَ الْحُجَّةُ فِي عَصْرِنَا الْغَائِبِ الْمُنْتَظِرِ. آج کے زمانے میں پروردگار عالم کی جانب سے حجت ہے، امام ہیں، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ پروردگار عالم کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. منتظر دونوں پڑھ سکتے ہیں. عجل اللہ فرجہ، پروردگار عالم ان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے. وسہل مخرجہ، اور ان کے راستے کو آسان کرے. لیملأ الارض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا، تاکہ وہ دنیا کو اسی انداز عدل و انصاف سے بھر دے جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ تو اجمالی تعارف کے بعد مرحوم مظفر رحمہ اللہ 31ویں فصل میں بیان فرماتے کہ عقیدتنا فی المہدی، امام مہدی کے بارے میں ہمارا عقیدہ. اب یہ امام مہدی کی بھی شان ایسی ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام مہدی کے بارے میں بھی تواتر کے ساتھ اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت بھی امام مہدی کے بارے میں مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ تعبیریں مختلف ہیں. اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس بات کو مانتا ہے کہ قرب قیامت پیدا ہوں گے اور اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اہل سنت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یا تو براہ راست انداز میں یا تو اس طریقے سے کہ اشارے اور کنائے کی صورت میں امام مہدی کی ولادت کا اعتراف کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی تشیع کے مسلک کو مزید ثابت کرنے کے لیے ائمہ اہل سنت نے اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں کتاب کا حوالہ دوں گا. مکتبہ حیدریہ میں بھی یہ کتاب موجود ہے، سید ثامر عمیدی کی کتاب دفاع عن الکافی کے نام سے، 2 جلدوں پر ہے. اس میں پہلی جلد میں سید ثامر عمیدی نے باقاعدہ تقریباً اہل سنت کے 122 اعلام کے ناموں کو ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں امام مہدی کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے یا امام مہدی کا شجرہ بیان کیا ہے کہ محمد ان کا نام ہوگا، ان کے والد کا نام حسن ہے، ان کے والد کا نام علی ہے، اور اس طریقے سے یہ شجرہ مولا متقیان تک ملایا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. 122 اعلام اہل سنت ایسے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں امام مہدی کی ولادت کے اعتبار سے اس بات کو بیان کیا ہے. ان البشار بظہور المہدی من ولد فاطمہ فی آخر الزمان لیملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ثابتۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بالتواتر. امام مہدی کے بارے میں جو بشارت ہے کہ وہ قرب قیامت آئیں گے، عدل الہی سے زمین کو بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی، فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی ایسی بشارت ہے کہ جو تواتر کے درجے تک ثابت ہے. یعنی باقاعدہ ائمہ اہل سنت نے بھی امام مہدی کی حیات پر کتابیں لکھی ہیں. محمد بن یوسف گنجی شافعی کی کتاب کون سی ہے امام مہدی کے اوپر؟ ایک تو کفایت الطالب ہے فی مناقب علی ابن ابی طالب، شافعی المسلک سے ان کا تعلق تھا. امام مہدی کے اوپر ان کی کتاب کون سی ہے؟ البیان فی اخبار صاحب الزمان، محمد بن یوسف گنجی شافعی. بات واضح ہو رہی ہے. یا اسی طریقے سے امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب الیواقیت والجواہر، امام مہدی کے اعتبار سے انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے. اہل سنت کے اعلام میں سے امام شعرانی بہت بڑا نام ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یعنی کہتے کہ اتنا تواتر کی حد تک یہ مسئلہ ثابت ہے کہ باقاعدہ اہل سنت کے علماء نے بھی امام مہدی کی زندگی کے اوپر قلم کو اٹھایا ہے.
ہمارے اعلام نے تو بہرحال کام کیا ہے. اب قری الحسان علی اکبر نہاوندی کی بہترین کتاب 10 جلدوں میں امام مہدی کے اوپر، اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے اعلام نے کام کیا ہے. وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم. محدثین اسلام نے اپنے اپنے احادیث کے مجموعے میں امام مہدی سے متعلق روایات کو نقل کیا ہے، البتہ ان کے مسالک اور ان کے مذاہب کے اختلاف کے ساتھ ساتھ. مثلا وہ اس بات کے قائل ہے کہ امام مہدی قرب قیامت پیدا ہوں گے، تو اس جہت سے وہ احادیث کو لے کر آئے ہیں. علیہ السلام. بات واضح ہو رہی ہے. وَلَيْسَتْ هِيَ بِالْفِكْرَةِ الْمُسْتَحْدِثَةِ عِنْدَ الشِّيَّعَةِ دفع إِلَيْهَا انتشار الظلم والجور. کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے شیعوں کے نزدیک کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اس معاملے کو نعوذ باللہ من ذالک ظلم اور جور کی طرف پہنچایا ہے. یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے شیعوں کے درمیان میں، بلکہ شیعہ مسلک کی خصوصیت یہ ہے کہ شیعہ مسلک میں جتنے بھی اصولی اور فروعی مسائل ہیں نا، یہ اب افتخار ہے شیعہ مسلک کا کہ یہ تمام کے تمام اصولی اور فروعی مسائل اہل سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتے ہیں. اور یہ ایک امتیاز ہے، پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم ہے. متع آپ کو ثابت کرنا ہے، فخر رازی تفسیر کبیر میں متع کے اعتبار سے روایات کو لے کر آئے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ چیز رائج تھی. جمع بین الصلاتین، امام مسلم نے صحیح مسلم میں جمع بین الصلاتین کے عنوان سے مکمل ایک باب قائم کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ہاتھوں کو کھلا رکھنا، محدثین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس بات کو نقل کیا کہ جب پیغمبر اسلام نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھتے تھے. پیغمبر کی کسی بھی نماز میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ہاتھوں کو باندھا ہو، اور اس بات کا اعتراف تو خود علامہ شبلی نعمانی نے بھی الفاروق میں کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. فَحَمَلُوا بِظُهُورِ مَنْ يُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ رِزْقِ الظُّلْمِ. بس انہوں نے امام کے ظہور کو اس اعتبار سے اس کی تطبیق دی ہے کہ وہ ہستی کے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، ظلم و جور ختم کرے گی. کما یرید ان یصورها بعض المغالطین غیر المنصفین. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے یا تصویر پیش کی ہے ان لوگوں نے کہ جن کا کام ہی مغالطہ کروانا ہے، انصاف پسند نہیں ہے. لہذا انہوں نے کیا کیا، امام مہدی کا جو مفہوم تھا انہوں نے اپنے پیشوا کے اوپر لا کر تطبیق کر دیا کہ یہ دور حاضر کے امام مہدی ہے، اور یہ ہر زمانے میں یہ چیز جو ہے نا وہ رائج رہی ہے. وَلَوْلَا ثُبُوتُ فِكْرَةِ الْمَهْدِي عن النبی على وجه عرفها جميع المسلمین وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدي في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم. کہتے کہ اگر یہ امام مہدی کی فکر پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں ہوتی نا تو جو مسلمانوں کے درمیان میں مسالک بنے نا وہ اپنے رہنما کو امام مہدی کے طور پہ اس کا تعارف نہیں کرواتے. جس طریقے سے کیسان ابو عمرہ کی طرف جو منسوب افراد تھے انہوں نے محمد حنفیہ کے بارے میں کیا دعویٰ کیا تھا کہ جبل رضوان میں موجود ہے اور قرب قیامت آئیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور وہی جو ہے نا زمانے کے مہدی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یا بنو عباس میں سے بعض شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ آج کے زمانے کے مہدی ہے کہ جو پروردگار عالم کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یا اسی انداز میں علویین میں سے واقفیہ جو مسلک تھا، امام موسیٰ بن جعفر کی وہ شہادت اور وفات کا قائل نہیں تھا، بلکہ واقفیہ والی یہ کہتے تھے کہ امام موسیٰ بن جعفر کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، قرب قیامت آئیں گے اور پروردگار عالم کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یعنی یہاں پر مرحوم مظفر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی کی جو فکر تھی مسلم معاشرے میں تمام مسالک کے درمیان میں اتنی روشن ہو گئی تھی اور اتنی پھیل چکی تھی کہ ہر مسلک یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے لیڈر کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ زمانے کے مہدی ہیں تاکہ لوگ ہماری اطاعت کریں، کیونکہ انکار تو کر نہیں سکتے نا. آج کے زمانے میں بھی جو سواد اعظم کے علماء ہیں، چاہے ان کا تعلق بر صغیر سے ہو یا بر صغیر کے علاوہ دنیا کی کسی بھی گوشے سے ہو، وہ امام مہدی کا انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اگر انکار کریں گے تو وہ احادیث کے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے ان احادیث کا کیا جواب دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. روشن مفہوم ہے بالکل امام مہدی کے اعتبار سے.
من خدعۃ الناس و استغلال هذه العقیدہ فیہم طلبا للملک والسلطان، لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر انہوں نے اس طریقے کی فکر کو مسلم معاشرے میں پھیلایا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ سلطنت کو اور ریاست کو حاصل کر سکے۔ فجعلوا ادعاهم هم المہدی الکاذبہ طریقا للتاثیر علی العامہ وبسط نفوذهم علیہم، بس انہوں نے جو جھوٹے افراد تھے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ یہ زمانے کے مہدی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے اثر و نفوذ کو لوگوں کے اوپر قائم کر سکے، جبکہ پیغمبر اسلام کی احادیث میں اصل جو امام مہدی ہے وہ قرب قیامت آئیں گے اور اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وَنَحْنُ مَعَ إِيمَانِنَا بِصِحَّةِ الدِّينِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَدْيَانِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَلَا نَتَرَقَّبُ دِينًا آخَرًا لِإِصْلَاحِ الْبَشَرِ، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہ دین اسلام بالکل صحیح دین ہے اور یہ تمام ادیان پر خاتمیت کی منزل کے ساتھ آیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے نا کہ میرا دین خاتم الادیان ہے، وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، اور میں انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں آخری نبی ہوں کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بشریت کی اصلاح ضروری ہے، مع ما نشاہد من انتشار الظلم واستشراء الفساد فی العالم علی وجہ لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم فی الممالک المعمورہ، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم پھیلتے جا رہا ہے، اصلاح کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی کہ جس کی بنیاد پہ دنیا کے تمام ممالک کے درمیان میں اصلاحی کام کو انجام دیا جائے، دین اسلام کو پھیلایا جائے، اللہ کی زمین کو عدل سے بھرا جائے۔ وَمَعَ مَا نَرَى مِنْ انْكِفَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنفُسِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان دن بدن دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور دور ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔ وَتَعْطِيلِ أَحْكَامِهِ وَقَوَانِينِهِ فِي جَمِيعِ الْمَمَالِكِ الْإِسْلَامِيَّةِ، دین اسلام کے قوانین کو معطل کیا جا رہا ہے، ان کی پامالی ہو رہی ہے، مملکت اسلامیہ میں مسلمان دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ وَعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ بِوَاحِدٍ مِّنَ الْأَلِفِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی ایک بھی ہزاروں میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو دین اسلام کے احکام کی پابندی کرتا ہو۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ نحن مع كل ذلك لا بد ان ننتظر الفرج بعودة الدين الاسلامی الى قوته وتمكينه من اصلاح هذا العالم المنغمس بغثرة الفساد ظلم والفساد، کہتے کہ اس کے باوجود بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسے مسئلے کا کہ جو جب معاشرے میں آئے گا پروردگار عالم کے حکم سے تو وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم ایک ایسے مسئلے کا، ہم ایک ایسے دیندار کا، ہم ایک ایسے امام کا، ہم ایک ایسے خلیفہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو زمین سے فساد کو دور کرے گا اور اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ ثم لا يمكن ان يعود الدين الاسلامي الى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو على ما هو عليه اليوم قبل اليوم من اختلاف متنقیة في قوانینه واحکامه وفي افکارهم عنه۔ اس کے بعد ایک اشکال مقدر کا گویا کہ مرحوم مظفر رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کی زمین کو عدل سے بھرنا ہے نا، تو کیا ہم بشریت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دے؟ فرماتے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے عام بشر کے لیے، یعنی تمام کے تمام اگر انسان مل بھی جائیں تو اللہ کی زمین کو وہ عدل سے نہیں بھر سکتے جب تک اللہ کی جانب سے کوئی نمائندہ نہ ہو، وہ دین کو مصلحت کے مطابق چلائے، اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ بشریت کے لیے وہ بہترین انداز میں سمجھ سکتا ہے کہ دین کو کس طریقے سے نافذ کرنا ہے، جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت کے ایام میں دین کو نافذ کیا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے بہرحال خود اہل سنت کے مورخین بھی یہاں پر آ کر اس بات کو بیان بھی کرتے اور اقرار بھی کرتے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علی مرتضیٰ کے زمانے کے حالات ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ اگر علی کے زمانے کے حالات ہمارے سامنے آ گئے ہوتے تو ہم دین کی بہترین تصویر کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے، کیونکہ امام عادل ہے نا، حجت خدا ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، ولی اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمِ
وقبل اليوم من اختلاف، کہتے ہیں کہ آج کے دن اور آج سے پہلے بھی مسلمانوں کے درمیان میں کتنے اختلافات ہیں، ان اختلاف کو برطرف کرنا، انہیں ایک نقطے پر لے کر آنا، ان تمام کو ملانا، واضح ہو رہی ہے بات، آپس کی رنجشوں کو دور کرنا، کہتے کہ یہ عام بشر کے اختیار میں نہیں ہے علیہ السلام۔ وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَقَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْبِدْعِ وَالتَّحْرِيفَاتِ فِي قَوَانِينِهِ وَالضَّلَالَاتِ فِي ادعاءاتِهِمْ، کہتے آج کے دن بھی اور آج سے پہلے بھی بدعتیں مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، قوانین کی پامالی مسلمانوں کے درمیان میں، نئے نئے نظریات مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، افکار کا جنم لینا یہ مسلم معاشرے میں ہے۔ اب اس کے باوجود بھی آپ یہ کہیں کہ تمام کے تمام مسلمان متحد ہو جائیں اور اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، تو یہ تو ناممکن ہے۔ آج کے زمانے میں مرحوم مظفر رحمہ اللہ یعنی گویا کہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب اس انداز میں نعوذ باللہ من ذالک برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی نہیں تھی جس طریقے سے آج ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور یہ مرحوم مظفر رحمہ اللہ نے بھی ایک مقام پر یہ شکوہ کیا، اور شیخ اعظم انصاری رحمہ اللہ نے بھی مقاصد میں شکوہ کیا ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، دین اسلام کی اگرچہ کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین اسلام کو پھیلانے کے اعتبار سے جو اسباب ہے نا وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی یہی ہے۔ لیکن جو کوئی بھی اللہ کے دین کی خاطر نکلتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ خود لوگوں کے دلوں میں اس عالم کے حق میں محبت کو ڈالتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ خلوص کی خاطر اپنے معاشرے میں جائے اور اصلاح کے فریضے کو انجام دے۔ نعم لا يمكن ان يعود الدين الى قوته الا اذا ظهر على راسه مصلح عظيم، ممکن نہیں ہے کہ دین کو اس کے اپنے مقام کی طرف پلٹا دیا جائے مگر یہ کہ ایک مصلح ہونا چاہیے، اور اسی مصلح کو ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ یجمع الکلمہ ویرد عن الدین تحریف المبطلین ویبطل ما الصق به من البدع والضلالات بعنایت ربانیت وبلطف الہی، کہ جو دین کو تحریف سے دور کرے۔ امام مہدی کے بارے میں روایات میں ملتا ہے نا کہ کتنی ایسی تحریف دین میں ہو چکی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر امام مہدی جب آئیں گے تو ان تمام تحریف کو دور کریں گے، جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے۔ باقاعدہ اہل سنت کے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام کے ایک نابینا صحابی اس بات کی گواہی دیتے کہ جب 25 سال کے بعد علی مرتضی مملکت اسلامیہ کے خلیفہ منتخب ہوئے اور علی کو موقع ملا کہ اب مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں، تو پیغمبر اسلام کے نابینا صحابی اس بات کو بیان کرتے کہ علی نے تو آج ایسی نماز پڑھا دی جیسے محمد مصطفیٰ اپنے زمانے میں پڑھایا کرتے تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی بھی دین کو اپنے بنیادی محور کی طرف لے کر آئیں گے کہ جس کی بنیاد پہ پیغمبر اسلام کے عجب نہیں ہے کہ اصحاب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے، سلمان محمدی بھی آئیں گے نا امام مہدی کی مدد کے لیے حکم خدا سے، عجب نہیں ہے کہ وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے کہ حجت خدا آپ نے تو دین کو اس کے محور کی طرف پلٹا دیا، جس طریقے سے ہم نے آپ کے جد محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ واضح ہو رہی ہے بات جی۔ لِيَجْعَلَ مِنْهُ شَخْصًا هَادِيًا مَهْدِيًا، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ لَهُ هَذِهِ الْمَنزِلَةُ الْعُظْمَى وَالرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ وَالْقُدْرَةُ الْخَارِقَةُ لِيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، تاکہ اس کی عظیم منزلت ہو، اس کو ایک عمومی ریاست حاصل ہو، جس طریقے سے سلیمان نبی اپنے زمانے میں بالکل آزادی کے ساتھ حکم خدا سے حکومت کرتے تھے، جس جگہ جانا چاہتے تھے اس جگہ چلے جاتے تھے، سلیمان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کیوں؟ اللہ کے نبی بھی ہے اور اللہ نے پوری زمین کا اختیار بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو فخر سلیمان ہوتا ہے اسے بھی کسی روک ٹوک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات واضح ہوگی، تاکہ وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی۔ والخلاصہ، مرحوم مظفر رحمہ اللہ آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ ان تبعیت الفاسد بالبشر البالغہ الغایہ فی الفساد والظلم مع الایمان بصحت هذا الدین وانہ الخاتم للادیان یقتضی انتظار هذا المصلح المہدی لانقاذ العالم مما ہوا فیہ، کہتے ہیں کہ انسان میں اگر دیکھا جائے تو یہ کوشش، یعنی بعض انسانوں میں یہ کوشش پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیں، جس طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا، بنو امیہ اور بنو عباس نے جو اسلام کے اوپر ستم روا رکھے۔
کہتے ہیں ایسی صورت میں ایک مصلح کا ہونا ضروری ہے کہ جب پروردگار عالم اسے اذن ظہور دے تو وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، وہ اللہ کی زمین پہ اسی انداز میں انصاف کو قائم کرے جس طریقے سے انصاف کو قائم کرنے کا حق ہے، اور پھر بیان فرماتے کہ اسی مصلح کو تو ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ آمَنَتْ بِهِ الْانْتِظَارُ جَمِيعُ الْفِرَقِ الْمُسْلِمَةِ، کہتے کہ اسی وجہ سے مسلمانوں کی تمام فرقے امام مہدی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ جو میں نے ابتدائی درس میں بیان کی تھی، مگر تعبیرات میں اختلاف ہے۔ شیعہ حضرات اور بعض اہل سنت کے اعلام کہتے کہ پیدا ہو چکے ہیں، قرب قیامت آئیں گے، ابھی غیبت کے پردے میں ہیں۔ البتہ اکثر اہل سنت کے علماء کیا کہتے ہیں کہ قرب قیامت آئیں گے، پیدا ہوں گے باقاعدہ، اور اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ بل الامم من غیر المسلمین غیر ان الفرق بین الامامیہ وغیرہ ہوا ان الامامیہ تعتقد ان هذا المصلح المہدی ہوا شخص معین معروف ولد سنہ 256 ہجریہ ولا یزال حیا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ فرماتی کہ وہی امام مہدی کی جن کی ولادت کے اعتبار سے ملتا ہے کہ 256 ہجری میں مولا پیدا ہو چکے ہیں۔ اب بہرحال یہاں پر اختلاف روایات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اعلام نے جو روایات نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ شب 15 شعبان 255 ہجری اکثر اعلام نے، لیکن بعض اعلام اس مبنا کی طرف بھی گئے کہ 256 ہجری میں امام مہدی کی ولادت ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ تو متیقن ہے نا کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور جس طریقے سے کل آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ امام مہدی کے اعتبار سے وہ روایات کہ جو ان کی امامت کی طرف ابھارتی ہیں، کتنی روایات ہیں شیعہ کتابوں میں، جسے سید محمد سعید الحکیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ کتنی روایت کل آپ کی؟ حسن 90 روایات ہے کہ جس میں امام مہدی کی امامت کی طرف امام حسن عسکری نے یا ان سے پہلے کے ائمہ نے بلوایا ہے۔ ولا یزال حیا، اب تک زندہ ہے، ہوا ابن الحسن العسکری واسمہ محمد وذالک بما ثبت عن النبی وآل البیت من الوعد به وما تواتر عندنا من ولادتی واحتجاجہ، کہتے کہ ان کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے کہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام سے تواتر کی حد تک یہ مسئلہ ثابت ہے کہ ان کی ولادت ہو گئی ہے، اور ان کی ولادت کے اعتبار سے شیعہ امامیہ علماء نے استدلال بھی قائم کیا ہے۔ ولا يجوز ان تنقطع الامامہ وتحول فی عصر من العصور، کہتے کہ امامت کا منقطع ہونا جائز نہیں ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے ایک حجت کو رکھا ہے، اب وہ فرق نہیں پڑتا کہ حجت جلیہ ہو یا حجت خفیہ ہو۔ جس طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جناب ادریس علیہ السلام 20 سال کے لیے غار میں چلے گئے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے، لوگ نہیں جانتے تھے کہ ادریس کہاں ہیں، لیکن اللہ کی حجت تو زمین پر موجود تھی۔ اسی طریقے سے امام مہدی کا معاملہ۔ امام مہدی بھی زمین پر ہے، امام مہدی بھی زمین پر ہے، اسی زمین پر ہے، زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں، امر امامت کے اعتبار سے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، امام مہدی اسی دنیا میں، کیونکہ اس کے اعتبار سے ہمارے پاس عقیدہ ہے کہ جو چھٹے امام کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، شیخ کلینی رحمہ اللہ نے الکافی میں کتاب الحجت میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت مخلوقات سے پہلے بھی تھی، مخلوقات کے ساتھ ساتھ ہے، اور مخلوقات کے بعد بھی حجت رہے گی۔ آج کے زمانے میں بھی ایک حجت کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ روایت۔ دوسری روایت، جب جابر بن عبداللہ انصاری کی پاس پیغمبر اسلام نے امام مہدی کی صفات کو بیان کیا اور غیبت کے حالات کو بیان فرمانے لگے، تو جابر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر اس زمانے کے مومنین امام مہدی سے استفادہ کیسے کریں گے؟ مشہور و معروف روایت ہے، اہل سنت کے مبانی میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ جس طریقے سے سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر زمین والوں کو منور کرتا ہے، اسی انداز میں امام مہدی کی امامت ان کو فائدہ پہنچائے گی۔
واضح ہو رہی بات ہے اسی دنیا میں. ٹھیک ہے یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو تواتر کی حد تک یہ معاملہ موجود ہے کہ آسمان پہ چلے گئے. جناب ادریس علیہ السلام بھی آسمان پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت آئیں گے؟ امام مہدی کی مدد اور نصرت کے لیے آئیں گے. بات واضح ہو رہی ہے بالکل ہے. احسن جناب یوسف سے بھی جب زندان میں تھے اس وقت بھی اور جب کنویں میں تھے اس وقت بھی ہے. بالکل شباہت ہے. یعنی ہر نبی کے ساتھ جو مشہور و معروف اللہ کے انبیاء گزرے ہیں نا ان کے ساتھ امام مہدی کی شباہت ملتی ہے. مکیال المکارم میں مؤلف نے اس اعتبار سے اچھا کام کیا. جو امام مہدی کی زندگی پر کتاب لکھی ہے مکیال المکارم مل جاتی ہے بازار وغیرہ میں بھی غالباً PDF پہ بھی موجود ہوگی. اس میں انہوں نے شباہتوں کو ذکر کیا ہے. حضرت آدم کے ساتھ امام مہدی کی شباہت کیا تھی؟ جناب نوح کے ساتھ امام مہدی کی. اور اس طریقے سے اس معاملے کو پیغمبر اسلام تک پہنچایا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. بالکل بالکل کنٹرول میں. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے اختیار دیا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. بالکل بالکل کائنات کا پروردگار عالم نے ان کو اختیار دیا. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. واضح ہو رہی ہے بات. اس میں ہم کوئی شک نہیں کرتے نہ کوئی اشکال ہے. جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ مسلک کے نزدیک حاکمیت ثابت تھی نا مولا کائنات کی کائنات پہ البتہ حکم خدا سے, اسی انداز میں امام مہدی بھی ہیں مولا متقیان کی ذریت میں سے. اس میں کوئی اشکال نہیں. احسن. ولا يجوز ان تنقطع الامامہ وتحول في عصر من العصور. جائز نہیں کہ امامت منقطع ہو جائے اور کسی ایک زمانے میں امام نہ رہے. اللہ کی حجت. وإن كان الإمام مخفيا ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ولادت کے بعد امام معصوم مخفی ہو جائے حکم خدا سے, وہ بھی اللہ کی حکمت کے خاص مطابق ہو, اور وہ حکمت پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے. واضح ہو رہی بات. لیکن ہے حجت البتہ موجود ہے اسی دنیا میں اسی کائنات میں ہے. ولا يخلو من ان تكون حياته وبقاء هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له. اب اس کے بعد اور آگے کا انشاءاللہ اس کو کل کے لیے رکھتے کیونکہ تقریباً وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.